اتنا آسان ہے اسلام، جو تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے پسند ہے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم سے کوئی جھوٹ بولے؟ جواب دیجیے بھائی، کیا مشکل چیز ہے اسلام میں؟ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ عجیب بات ہے، شیطان عام طور پر آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دیکھیے ہے تو اچھی بات مگر بھائی بہت مشکل ہے۔ عام بات یہ ہے، کیا مشکل ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہمارا خیال رکھیں، ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، یہ اسلام۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سے تو کوئی جھوٹ نہ بولے مگر ہم جھوٹ بولیں، ہمارا وعدہ کوئی نہ ٹالے مگر ہم وعدہ خلافی کریں گے، ہماری غیبت کوئی نہ کرے مگر ہم غیبت کریں گے، ہم پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے ہم لگائیں گے لوگوں کو۔ ذرا سیدھی منطق سے سوچو نوجوان۔ بہت سے باتوفیق مسلمان مرد اور عورتیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، جن کی جو ابھی تک اس کی پابندی نہیں کرتے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن ایک بار سورہ کہف ضرور پڑھ لیا، دن میں کسی وقت بھی پڑھے، مغرب تک کا وقت، نماز سے پہلے پڑھ لیں تو اور اچھا ہے۔ نوجوانوں کو سن کر خوشی ہوگی کہ سورہ کہف ڈیڈیکیٹڈ ہے، اگر یہ لفظ کسی صورت کے لیے استعمال کرنا مناسب ہو وہ خاص طور پر نوجوانوں کے۔ 7 نوجوان تھے جنہوں نے تاریخ بنائی اور جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ نے ان کے تذکرے کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ نوجوان جب صحیح راستے پر آتا ہے اور اپنی زندگی کا رخ صحیح بناتا ہے تو اس کا اثر سماج پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت کا قصہ ہے ان نوجوانوں کا جبکہ پورے ملک کی حکومت ہر باشندے کو شرک پر مجبور کر رہی، نافرمانی پر مجبور کر رہی، ایسے حالات اور قانون بنا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں انسان کو کوئی مشرکانہ جملہ بولنا ہی پڑے، کوئی شرکیہ نعرہ لگانا ہی پڑے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں اس زمانے کے حالات کا یہ رخ کیوں بیان کر رہا ہوں۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اب میں صاف ہی کہہ دوں اور میں صاف بات کرنے کے لیے بہت بدنام ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے اور آپ کے بچوں کو اس ملک میں شرک پر مجبور کیا جائے گا اور کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ ایسے ترانے پڑھنا قانون لازم ہو گیا ہے جو خالص مشرکانہ ترانے، آپ کے ہر بچے کو بندے محترم پڑھنا پڑے گا۔ اب ہر کالج کے پریئر میں، کالج کی اسمبلی میں، اسکول کی اسمبلی میں شرک بچوں کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ کوشش ہو چکی ہے لیکن اس وقت مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے اور ہمارے پاس ایسے بزرگ رہنما موجود تھے کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی جن کی شان تھی،
رائے بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر، جہاں تک جانے والی سڑک بھی کچی تھی، وفقر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کہا کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال دو، بائیکاٹ کر دو مطلب اسکولوں کا، اپنے بچوں کی اسکول تعلیم کا کچھ انتظام خود کر سکو تو کرو، ورنہ سرکاری اسکولوں میں اور ان اسکولوں میں مت بھیجو جہاں ان کو خط ماتم پڑھنا پڑے۔ اللہ والوں کی باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے یو پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کو فون کر کے کہا 2 گھنٹے کے اندر یہ اعلان واپس لو، اور اٹل بہاری واجپئی خود لکھنؤ آئے وزیر اعظم سے ندوے جا کر مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ملاقات کر کے معافی مانگی۔ مولانا نے بڑے ناراضگی کا اظہار کیا، اٹل جی آپ تو پرانی نسل کے آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے۔ کلیان سنگھ نہیں جانتا نہ جانے، لیکن آپ تو جانتے ہیں، آپ تو اس نسل کے آدمی ہیں کہ جب آپ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے آپ نے تقریر کی تو اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص ایک دن بھارت کا پردھان منتری بن کر گئے۔ اب اس دور کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے مشورہ نہیں ہوا اور یہ اعلان کر دیا گیا، میں ان کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اعلان واپس لے لیا گیا۔ تو سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ 7 نوجوان تھے، پورے ملک میں زبردستی شرک کرایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شرک تو نہیں کریں گے، 7 آدمی پوری حکومت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، زیادہ چلو اللہ کے بھروسے پر، کہیں ان کی نظروں سے چھپ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر جاؤ۔ تو ایک پہاڑ کے اندر جو تہخانے ہوا کرتے ہیں، غار نہیں، تہخانے، بہت بڑے تہخانے ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں اور اس میں قدرتی روشن دان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا ہی تہخانہ چنا اور اس کے اندر جا کر پورے ملک کی نگاہوں سے چھپ گئے۔ اب کھائیں پیے کہاں سے؟ نوجوانوں نے آپس میں کہا اب کھائیں گے پیئیں گے یا بھوکے مر جائیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے، اللہ ہمارا ہاتھ جانتا ہے، وہ چاہے گا تو قدرت رکھتا ہے کہ ہم کو وہ کوئی رزق بھیجے بغیر سبب کے، ہم شرک نہیں کریں گے، موت گوانا ہے توحید پر، بھوکے پیاسے مر جانا گوارا ہے، لیکن ہم شرک نہیں کریں گے۔ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، صرف 7 آدمی کیا کریں گے؟ اللہ کو اے نوجوانوں، ان نوجوانوں کی ہمت، ان نوجوانوں کا ایمان، ان کا فیصلہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عام قانون بدل دیا، اور اگر کسی ذریعے سے باہر سے کھانا بھجواتا تو خبر اڑ جاتی، سوسائٹی میں حکومت تلاش کرنے آ جاتی۔ اللہ نے کہا تم سو جاؤ، اور نیند طاری کر دی، اور شکی مسلمانوں کو یقین نہ ہو تو اللہ معاف کرے، 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے۔ میرے خیال میں تو آپ لوگوں کو رشک آ رہا ہوگا کہ کاش ایک مرتبہ ہم کو بھی 10 سال سونے کا موقع مل جائے، یہاں تو 5 گھنٹے میں جگہ دیتی ہے اپنی جان۔ 300 سال انقلاب آ گیا، حکومت بدل گئی، ماحول بدل گیا، اور نبیوں کی محنت سے نئی حکومت آ گئی، وہ اسلام والوں کی، توحید والوں کی حکومت تھی، ایمان والوں کی حکومت تھی، معاشرہ بدل گیا، سماج بدل گیا،
حالات بدل گئے. 300 سال بہت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو جگایا. وہ کذالک بعثناہم لیعلموا. اب وہ جاگے تو ہم کو کیا معلوم کہ 300 سال ہو چکے ہیں. اب ان کو بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ اور جو پیسے ان کے پاس سے وہ دے دی جب لے کر آؤ. اب دکان پر جو گئے وہ تو 300 سال پرانی کرنسی, نوٹ بدل گیا, سکہ بدل گیا, حکومت بدل گئی. تو وہ چوکا تو دکاندار بھائی صاحب یہ 300 سال پرانا پہلے چلتا ہوگا. بھائی کمال کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے آپ آئے کہاں سے؟ اس نے بیچارے نے بتا دیا. ماحول بدلا ہوا دیکھا. اس نے کہا کہ ہم لوگ اصل میں ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, اور حکومت بہت ظلم کرتی ہے, تو ہم تو چھپ گئے ایک جگہ تہ خانے میں. ارے آپ ہی لوگ. اس نے دکان بند کی. ان کا آپ تو پوری ملک کے ہیرو ہیں. ہمارے یہاں باپ دادا سناتے تھے قصہ, 7 نوجوان غائب ہو گئے, آپ ہیں. ارے اب تو آپ کا جشن بنے گا, آپ کا استقبال ہوگا, آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر تو ان 7 انسانوں کی جگہ پر انہوں نے کہا ہمیں کہ یادگار آپ کی بنائیں. اور یادگار کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو یہ طاقت ہے نوجوان کی. نوجوانوں, اسلامی شریعت بہت آسان ہے, ہرگز مشکل نہیں. شیطان اس کو ہمیں مشکل بنا کے دکھاتا. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ ہے شریعت. شریعت کے خلاصہ ایک جملے نہیں ہے. آپ کو رشوت دینا پسند نہیں ہے تو لینا بھی پسند مت کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ دینا تو پسند نہیں ہے مگر لینے سے انکار نہیں. سود دینا پسند نہیں ہے تو سود لو بھی مت. آپ کو نہیں پسند ہے کہ آپ کی بیوی کو, آپ کی بیٹی کو, آپ کی بہن کو کوئی دیکھے نامناسب نظر سے, تو پھر آپ بھی کسی کی بہن, بیٹی, بیوی کو مت دیکھو. اتنا آسان ہے اسلام. جو تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم سے کوئی جھوٹ بولے؟ جواب دیجیے بھائی. ہو سکتا ہے میرا نگر میں فیشن آ گیا. ہم کو نہیں پسند ہے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے, کوئی ہم سے جھوٹ بولے, کوئی ہمیں گالی دے. ہمیں نہیں پسند ہے کہ کوئی چھوٹا بے ادبی کرے, نافرمانی کرے. ہمیں گندگی نہیں پسند ہے, ہمیں وعدہ خلافی نہیں پسند ہے. اتنی سمپل سی بات ہے کہ آپ اگر کسی سے وعدہ خلافی کریں گے تو اس کو بھی تو برا لگے گا. ہم اگر کسی کو دھوکہ دیں گے تو اس کو بھی تو برا لگے گا. ہم اگر جھوٹی گواہی دیں گے تو اس کو بھی برا لگے گا. ہم اگر اس کے ادھار واپس کرنے میں دیر لگیں گے اس کا کیا مشکل چیز ہے اسلام میں, میری سمجھ میں نہیں آتی. عجیب بات ہے. شیطان عام طور پر آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دیکھیے ہے تو اچھی بات مگر بھائی بہت مشکل ہے. عام بات یہ کیا مشکل ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہمارا خیال رکھیں, ہم پڑوسی کا خیال رکھیں. یہ ہے اسلام. یہ کیا بات ہوئی
کہ ہم سے تو کوئی جھوٹ نہ بولے مگر ہم جھوٹ بولیں گے، ہمارا وعدہ کوئی نہ ٹالے مگر ہم وعدہ خلافی کریں گے، ہماری غیبت کوئی نہ کرے مگر ہم غیبت کریں، ہم پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے، ہم لگائیں گے لوگوں پر الزام۔ ذرا سیدھی منطق سے سوچو نوجوانوں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے اس بات کا سمجھنا سب کے لیے آسان ہو، لیکن میں ان ریکارڈ کہہ کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تبھی تو دنیا ان جملوں کو سن کر کچھ سوچے گی کہ کسی دیوانے نے کچھ کہا تھا۔ یہ دنیا اب بالکل بدل رہی ہے اور تمام برائیوں کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہر چیز کی رفتار سست ہے تو شاید اس کی رفتار بھی آپ کو سست نظر آ رہی ہو، لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں اور زندگی کی رفتار بھی تیز ہے، وہاں بھی اب بدلنے کا، تبدیلی کا ایک زبردست رواج چلا ہے۔ اب نہیں جا رہے ہیں لوگ چرچ عبادت کے لیے، بک رہے ہیں چرچ، کثرت سے یورپ میں چرچ بک رہے ہیں۔ یورپ میں جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں اس میں سے شاید 80% نیا کنسٹرکشن نہیں ہو رہا ہے، چرچز مسلمان خرید رہے ہیں اور انہی چرچز کو تھوڑی بہت تبدیلی کر کے، رینوویشن کر کے بڑے بڑے اسلامی مراکز کے طور پر استعمال، تبدیلی آ رہی ہیں۔ مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے انہیں تو اللہ محروم کر دے اور نئی قوموں کو لا کر اسلام کو جھنڈا گاڑ کے دکھائے۔ یہ بات اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کئی جگہ، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر نہیں مانو گے، نہیں سنو گے تو ہم ایک وقت تک انتظار کریں گے، پھر ہم تمہیں کان پکڑ کے نکال دیں گے اور دوسری قوموں کو لے آئیں۔ یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب یہ شروع ہو چکا ہے، شروع ہونے والا نہیں، شروع ہو چکا ہے۔ یعنی ملکوں سے یہ مطالبے آ رہے ہیں کہ مولانا جاپانی زبان جاننے والے علماء بھیجیے جاپان میں، انگریزی اسپیکنگ علماء بھیجیے یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا۔ اسپین کا وزیر اعظم پریس کانفرنس میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اسلام قبول نہیں کیا اس نے، لیکن اس نے کہا کہ آئی لو اسلام اور آئی لو مسلمس، اور میں امریکہ سے لڑ جاؤں گا، میں اسرائیل کے ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہزار جگاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن تبدیلی کی رفتار سست ہے۔ میں مثبت سوچ والا انسان ہوں اور ہندی میں کہوں تو آشاوادی ہوں۔ نوجوانوں سے مجھے بہت محبت ہے اور نوجوانوں سے مجھے بہت امید ہے۔ مضبوط فیصلہ کرو، دین و شریعت پر زندگی کو لاؤ، دل کو سکون رہے گا، روحانی خوشی حاصل ہوگی، انسانیت جو تمہارے اندر ہے وہ ترقی کرے گی، اچھے شوہر ثابت ہوگے، اچھے بھائی ثابت ہوگے، اچھی اولاد اور اچھے والدین ثابت ہوں۔ اور الحمدللہ میں اس حقیقت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل پورے اسلام کی طرف واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ آج سے 30، 40، 50 سال پہلے کی جو نسل تھی وہ دھوکے میں آ گئی تھی، تو اس نے مغربی تہذیب کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔
لیکن اب اتنی بدنام ہو گئی ہے مغربی تہذیب کہ کوئی بالکل ہی جاہل گدھا گنوار اور بیوقوف بے عقل اس مغربی تہذیب کو استعمال کرے گا. میں پوچھتا ہوں نوجوانوں سے, تمہیں محمد رسول اللہ کی تہذیب اچھی لگتی ہے یا ایفسٹین گینگ کی تہذیب اچھی لگتی ہے؟ مغربی تہذیب کا جو کلائمیکس ہے وہ ایفسٹین ہے. 13-14 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹنا, ان کو ذبح کرنا. ذبح جانتے ہو امریکہ کے صدر ٹرمپ کا سب سے لذیذ کھانا کیا ہے؟ بچیوں کا گوشت. گن آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم لچائی بھی نظر سے دیکھتے ہو. کوئی انگریز گزر جائے تو لوگ ٹریفک کا خیال نہ کر کے انگریز کو دیکھنے ہیں. لاہور بڑا قوت ہے. یہ تہذیب اسلام ہے کہ تم اس کے مطابق اپنی شادیوں میں ڈانس کرواؤ عورتوں سے, لڑکیوں سے اور لڑکوں سے. یہ تہذیب اسلام ہے کہ اس کے مطابق اپنے بچوں کو ڈھالو اسی نقشے میں, اسی لباس میں, اسی اٹائر اور ایٹیکیٹس میں. غلط فہمی ہو گئی, اللہ معاف کرے کسی کو. اب تو اللہ نے ان دونوں تہذیبوں کو سامنے کھڑا کر دیا. جس کو دیکھنا چاہے دیکھ لے. جتنا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے نوجوان, عربی لباس پہنے ہوئے نوجوان, انگریز, امریکن, کینیڈین, اٹیلین, آسٹریلین, فرینچ نو مسلم, اسپینش, وہاں کی مسجدوں میں جمعے میں نظر آتی. انگریز تم دیکھ کے سمجھو گے کہ یہ کوئی عرب عالم ہے, اور وہ کوئی انگریز ہوگا جو عمامہ بھی باندھے ہوگا اور اس کو سنت پر فخر ہوگا. بڑے بڑے ڈاکٹر, اسپتالوں کے مالک اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے لباس میں ڈھال رہے ہیں. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, پھر بھی انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں. میں اب نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک بار پھر تاریخ بنانے کا وقت ہے. باقاعدہ بہن بھائی مل کر فیصلہ کرو کہ ہم پوری محمدی تہذیب کو اپنائیں, پیغمبر کی تہذیب کو اپنائیں گے, محبوب خدا کی اور آقائے مدینہ کی تہذیب کو اپنائیں گے. ایک ایک کر کے مغربی تہذیب کی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں گے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, نیک راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت دے. جزاکم اللہ, اللہ بہت برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.